السلام علیکم خواتین اور حضرات، امید ہے آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے. آج کا پوڈ کاسٹ از ویری اسپیشل اس لیے ہے کیونکہ میرے سامنے جو شخصیت بیٹھی ہوئی ہے ان کا میں بہت ٹائم سے انتظار کر رہا تھا کہ وہ کب وقت نکالیں گے، کیونکہ وہ کراچی میں ہوتے نہیں ہیں. اینڈ یہ آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے یہ ایک نمبر ہے، آتھینٹک ایک نمبر. ہی از دا اونلی ون ان پاکستان آئی بلیو جو کہ ایک نمبر کام کر رہے ہیں. نو چیٹنگ، نو نظر کا دھوکہ، نو نتھنگ. ان کا نام میں نے پراپر پورا لکھا ہوا ہے اپنے پاس، کیونکہ ہم تو ان کو حضرت صاحب بولتے آئے ہمیشہ سے. میرا بڑا پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ. اینڈ ان کا نام میں آپ کو بتا دوں، ہمارے ساتھ ہے جاوید نقشبندی شاذلی خلیفہ مجاز پیر سید نور زمان نقشبندی صاحب. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ اللہ کا احسان. ویسے میں تھوڑا سا فمبل کر گیا ہوں آپ کا نام لیتے ہوئے، معذرت کیجیے گا، معذرت چاہتا ہوں میں اس کے لیے. صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ کا سب سے احسان. پہلے یار تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت نکالا، آپ آئے. اور سفر کیسا تھا آپ کا؟ الحمدللہ بہت اچھا سفر تھا. آپ کی محبت ہمیں کھینچ لیا ادھر. زبردست ہے حضرت صاحب. اب بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں، جنات سے لے کے جی بالکل. جادو یہ وہ. اب یہ جو میں جنات سے ریلیٹڈ جو پوڈ کاسٹ کرتا ہوں، اس کے کوئی نقصانات ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جنات کا ایک اپنا مزاج ہے، ٹھیک ہے، اور جو جادوگر ہیں ان کا بھی ایک اپنا مزاج ہے. کسی چیز کو بھی آپ ایکسپوز کریں گے تو ان کو تکلیف تو ہوگی. جیسے مثال کے طور پر کسی آپ شعبدہ کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی تکلیف ہوگی. کسی جادوگر کو کرتے ہیں اس کو بھی تکلیف ہوگی. اور جنات کو جب آپ ہائی لائٹ کریں گے یا ان کے بارے میں معلومات عوام کے اندر اویئرنیس پیدا کریں گے تو ان کو بھی تکلیف ہوگی، اور وہ پھر تکلیف پہنچا بھی سکتے ہیں. اس سے سب سے اچھا حفاظت کے لیے آیت الکرسی کا اہتمام رکھا ہے، ٹھیک ہے. اور جتنے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں سب آیت الکرسی کا اہتمام رکھیں. اس کے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ 1200 مرتبہ پہلے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے. اس کا طریقہ کار ہے پہلے دن 100 مرتبہ، 5 دن لگاتار 200 مرتبہ، پھر آخری دن 100 مرتبہ. یہ 7 دن میں 1200 مکمل ہو گئی. پھر 70 مرتبہ پکا معمول بنا لے روز کا. پھر جنات چھوڑ کے جنات کا پردادا بھی آئے تو اللہ کے حکم سے کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ آپ خود بادشاہ ہو جائیں گے اور وہ آپ کے غلام ہو جائیں گے. کیا یہ بات ہے، بڑا زبردست آپ نے مجھے یہ چیز بتائی ہے. اینڈ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو، جس طریقے سے صاحب نے بتایا ہے کیا پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، آپ ویڈیو ریوائنڈ کر کے جو ہے اس کو دیکھ لیجیے گا، اور لازمی اس کا جو ہے نا ذکر کیجیے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آیت الکرسی ایک ایسی شیلڈ ہے جو کہ آپ کو ہر مشکل سے بے بچاتی ہے. شک کوئی شک نہیں اس میں. حضرت صاحب بہت سارے یہاں پہ ڈھونگی ہیں، بہت سارے یہاں پہ لوگ جو ہے نا چیٹنگ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں بولتے ہیں کہ جی غلط چیزیں منگواتے ہیں، کبھی یہ کر لو وہ کر لو. آپ کے علاج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اصل حضرت ہمارا جو علاج کرنے کا طریقہ ہمارا سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ. ہمارے حضرت صاحب پیر سید نور زمان نقشبندی شاذلی صاحب کراچی میں ہی ہوتے ہیں، جی گلشن معمار میں، اور ان کی خانقاہ بھی وہیں پہ. تو حضرت ہمارا علاج، ہمارا اصل معاملہ ہے ذکر کا، ٹھیک ہے، اور ہم ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرواتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ نے تادیث نعمت کے طور پہ اس سلسلے کے اندر علاج معالجہ تحفے کے طور پہ اللہ نے دیا ہوا، ٹھیک ہے. اور اس سلسلے کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا مریض بھی ذکر کرتا ہے، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں. صحیح تو صحیح، مریض بھی اللہ کا شکر ہے ہزاروں نہیں لاکھوں میں ذکر کر رہا. اور ہم جب پہلے دور تھا یا پہلے کچھ عرصہ، آج سے 10 15 20 سال پہلے جب ہم تو کسی کے پاس بھی جاتے وہ کہتے تھے قاری صاحب کوئی تعویذ دے دیں یا کوئی ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں تو وہ کر. اب الحمدللہ لوگوں کے اندر اتنی اویئرنیس آ گئی اس سلسلے کی برکت سے کہ جس کے ساتھ بھی کوئی مسائل بنتے ہیں تو کہتے ہیں قاری صاحب کوئی وظیفہ دست ہو، قاری صاحب کوئی ذکر بتا دیں یا کوئی قرآن کی آیت بتا دیں، ہم پڑھتے رہے، اللہ میں ان مشکلوں سے نکال دے. تو اس سلسلے کا یہ حسن ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ اب لوگ الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے لوگ دنوں میں ذکر کر رہے ہیں. آج اتنا جو مصروفیت کا جو دورہ جا رہا ہے، فتنے کا دور، ہر انسان مصروف ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں. اس دور میں ایسے بھی لوگ ہیں جو 70 ہزار مرتبہ کلمہ روزانہ پڑھ رہے ہیں اور درود شریف کثرت سے پڑھ رہے ہیں، اور باقی وظائف حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سلام قولا من رب رحیم وجعلنا من بعد، مطلب اتنی ذکر کر رہے ہیں.
آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس سلسلے کا حسن ہے. باقی اب جتنے بھی سلسلاسل ہیں, ایسا نہیں کہ ہم ان کو انکار کر رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا ذکر کرو گے پاگل ہو جاؤ گے. لیکن ہاں یہ ہمارے یہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے یہ چیز اتنی پڑھ لی تو اس کا جلال ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ پلٹ جاتا ہے, یہ کیا؟ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو بندہ آپ کو ذکر کی اجازت دے رہا ہے, پہلے اس نے خود یہ اعمال کیے ہوئے ہیں. اگر اس نے خود تو کیے ہیں تو پھر تو آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ ذکر کے ساتھ دو چیزیں آتی ہیں, اچھی بھی اور بری بھی. ٹھیک ہے, جب آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں یا اللہ والے کی اجازت سے ذکر کرتے ہیں تو وہ اچھی چیزیں آنے دیتا ہے, بری چیزوں کو کنٹرول کر روک دیتا ہے. اور جب آپ بغیر اجازت کے ذکر کرتے ہیں پھر وہ دونوں چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں, آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. وہ پھر آپ کو تکلیف, پھر لوگ ذہنی مریض بن جاتے ہیں, پھر آسمان کی طرف دیکھ کے باتیں کریں گے دیوار کے ساتھ, کیونکہ وہ مخلوق ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے اور ان کے اندر اتنی وہ روحانی قوت نہیں ہوتی کہ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکے, اور پھر وہ بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے اور عجیب سی اس کی صورتحال بنے. تو اس لیے جب بھی ذکر لیں کسی اللہ والے سے اجازت لے کے کریں, کسی مستند سلسلے کے بندے سے ذکر کریں, آپ لاکھوں نے کروڑوں کے حساب سے کریں, پھر کچھ نہیں ہوگا اللہ کے حکم سے. اچھا, ایک یہ بات بھی ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ دن میں 70 ہزار مرتبہ جو ہے آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور لاکھوں میں کر رہے ہوتے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ جب کوئی بندہ سنتا ہے نا کہ آپ نے دن میں 70 ہزار مرتبہ یا 50 ہزار مرتبہ دن میں آپ نے یہ پڑھنا ہے, تو کیسے کرتا ہے؟ مطلب یہ جو کیفیت دیکھیں, قلب ذکر کرتا ہے. بعض لوگ زبان سے ذکر کرتے ہیں, بعض قلب سے. اب زبان سے کریں اللہ 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 اللہ, ٹھیک ہے, اور ایک قلب آپ کر رہے ہیں, آپ کا دل اللہ 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 کر رہا ہے, تو اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے. اور جب جس کے اوپر مصائب ہوتے ہیں, جو پریشان بیچارہ ہوتا ہے, وہ تو کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے ڈوبنے کو تنکے کا سہارا چاہیے. تو جب اس کے اوپر یہ حال, یہ کیفیت آتی ہے, تو بیچارہ کہتا ہے چلو میرے ذکر سے اللہ میرے معاملات حل کرے گا. اور اس کی ذکر کی برکت سے اللہ ایسے ایسے معاملات حل کرتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں تو جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک آپ کے اندر ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ اگر لیٹس سے 70 ہزار مرتبہ آپ نے ذکر کرنا ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. ایسے ہی بالکل آپ کو بالکل پتہ ہی نہیں چلتا, اور وہ 70 ہزار ہو جاتے ہیں اگر آپ کاؤنٹر والی تسبیح میں اگر کر رہے ہو. حدیث شریف میں آتا جس کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی, جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی ہے. فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے, ایک دروازہ اللہ نے ذاکرین کے لیے رکھا ہوا. تو جب انسان ذکر کرتا ہے نا تو حضرت اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے, اللہ کی معرفت, اللہ کا محبت, اللہ کا تعلق انسان کو نصیب ہوتا ہے. اور پھر انسان کی قوت خیالی میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ جو چیزیں سوچتا ہے اللہ اس کو بنانا شروع کر دیتا ہے. مطلب مثال وہ کہہ رہا ہے یار یہ میرا کام بن جائے, اور وہ ذکر کر رہا ہے, فوراً وہ کام بننا شروع ہو جاتا ہے. ذکر کے اندر ایک جسم ہے, ہم جسم کی ضرورت ہے, جیسے پنکھا ہے, اے سی ہے, جسم کی روح کی غذا کیا ہے, اللہ کا ذکر. جتنا ہم ذکر کریں گے اتنی ہمیں روح کے اندر قوت آئے گی, اتنی طاقت آئے گی, اور پھر روح سے ہم بہت سے کام لے سکتے ہیں. اچھا, تو ذکر کا انسان کا نا, اللہ کے نہیں فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کر لو, تھوڑا ایک چیز ہے, اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا انسان ٹھیک ہو جائے. وہ فرمایا وہ دل ہے, وہ دل ہے, وہ دل ہے. جب دل اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا اور دل کے اندر اللہ کی معرفت, اللہ کی محبت ہوگی, تو پھر جب دل پاک ہوگا تو پھر سارے معاملات, جسم کے نکلنے والے ہر اعمال بھی اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے. جب دل کے اندر فطور ہوگا تو پھر جسم سے نکلنے والے اعمال بھی اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں گے. اصل ہمارا جو علاج کا طریقہ ہے, ہم لوگوں سے اللہ کا ذکر کرواتے ہیں, اور اس ذکر کی برکت سے اللہ ان کے معاملات حل فرماتا ہے, اور ہمیں بھی ثواب ہے, ہماری بھی آخرت بن رہی ہے اور ان کی بن رہی, دونوں کا معاملہ چل رہا ہے ذکر کی برکت سے. اور ٹوٹل ہمارے سلسلے کا علاج ذکر سے, الحمدللہ. اچھا حضرت صاحب, جیسے علاج کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, جی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جی پیسے لے کے علاج کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اتنے لاکھ روپے دیں, اتنے 1000 روپے دیں, تبھی آپ کا علاج ہو سکتا ہے, ورنہ علاج نہیں ہو سکتا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یار جو پیسے لے رہا ہے وہ اس کہانی میں جھول ہے. کیونکہ میں کچھ ٹائم پہلے بھی ایک صاحب آئے ہوئے تھے, ان کا یہی تھا کہ جی ہم پیسے لے کے کرتے ہیں, دیواروں پہ اتنی چیزیں لگی ہوئی ہیں, بالکل وہ بھی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں یہ کیا سین ہے پیسے لے کے علاج کرنے والا, یہ اس کا مجھے تھوڑا سا پلیز کلیئر کیجیے. آپ کا سوال ہے ارسلان بھائی. پیسے لے کے علاج کرنا جائز ہے, ٹھیک ہے, اچھا, لیکن ظلم کرنا کسی بھی شعبے میں وہ جو ہے نا ناجائز ہے.
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, ان سے حدیث بخاری شریف میں کہ ان کا ایک جگہ سے گزر ہوا, ایک دیہات سے, تو وہاں پہ انہوں نے کوئی ان کا اکرام وغیرہ نہیں کیا, لمبی حدیث مبارکہ ہے. تو وہاں پہ جب ان کا گزر ہوا تو وہاں کا جو سردار تھا قبیلے کا, اس کو کسی بچھو نے کاٹ لیا. تو ان کے پاس آیا اور فرمایا, پوچھا کہ کوئی ہے بندہ آپ میں دم کرنے والا, ہمارے سردار کو نا کسی چیز نے کاٹ لیا. تو انہوں نے فرمایا جی میں دم کرتا ہوں. ان کو وہ لے گئے, انہوں نے پہلے طے کیا کہ میں آپ سے بکریاں لوں گا اس کے علاج کے. اب اس میں 3 چیزیں ملتی ہیں, بعض نے 30 کہی ہیں, بعض نے 90 کہی ہیں, بعض نے 120 کہی ہیں, ٹھیک ہے, 110 اور 80 اس طرح کی مختلف اس میں جو ہے نا. انہوں نے ان کو 3 دن دم ڈالا, 3 دن بعد انہوں نے ان کو بکریاں دی. جب ان کو بکریاں ملیں تو صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو گیا. کسی نے کہا کہ یہ جائز ہے, کسی نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ پھر معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے حق کمایا, حق کھایا, اور اس میں مجھے بھی حصہ دو. اور اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ بھی لیا. تو اس چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ دم کا پیسہ لینا جائز ہے. اب ظلم کیسے, اس پہ اب آتے ہیں. اب ظلم ایسے کہ ایک بیچارہ دیہڑی دار مزدور ہے اور اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. اب اس سے آپ کہیں کہ بھائی مجھے 5 لاکھ روپے دو گے تب میں اس کا علاج کروں گا, یہ ظلم ہے. ایک بندہ صاحب حیثیت ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو اللہ نے طاقت دی ہے, اگر اس سے بھی آپ ناجائز ظلم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ مطلب آپ جائز طریقے سے, مطلب جائز اماؤنٹ سے لیں, ٹھیک ہے. اگر وہ اپنی خوشی دیتے تو یہ سب سے زیادہ بہتر. اب ہمارا جیسے طریقہ علاج ہے, ہم کبھی کسی سے ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دو, اتنے پیسے. ہاں آپ کا کام ہوگا اپنی خوشی سے آپ جو مرضی دے دو, ٹھیک ہے. ایک ہر بندے کا اپنا طریقہ کار ہے. بعض لوگ جو اپنا ٹائم دیتے ہیں انہوں نے اپنی ایک فیس رکھی ہے, جیسے ڈاکٹر حضرات نے رکھی ہے. باقی ارسلان بھائی جتنے بھی دنیا میں شعبے ہیں نا, وہاں پہ دونوں چیزیں, اچھی بری دونوں چیزیں, ٹھیک ہے. اچھے لوگ بھی ہیں, برے. اب ڈاکٹر دیکھ لیں, کئی اچھے لوگ ہیں اور کئی برے ڈاکٹر بھی ہیں, کئی عطائی ڈاکٹر بھی ہیں, اور وہ ظلم بھی کر رہے ہیں. میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں کہ پچھلے سال مجھے تکلیف ہوئی گردوں میں, جی, تو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا بھائی آپ کا تو پینڈس کا آپریشن ہوگا تو آپ تو اسپتال تک نہیں پہنچ سکتے. میرے ایک ڈاکٹر دوست ہیں, میں نے ان کو کال کی, ان کا جاوید بھائی اس ایج میں تو بندے کو پینڈس کا مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے جو بھی آپ کی ایج چل رہی ہے, ٹھیک ہے, لہٰذا آپ اس طرح کا کوئی معاملہ نہ کرائیں, آپ کسی اور ڈاکٹر. اس نے تو اتنے میرے بھائیوں کو ڈرا دیا کہ ان کا ہی تو بس پہنچ ہی نہیں سکے گا. اور یقین میں خود ڈرائیو کر کے گیا سرگودا, جب ان کو چیک کیا ان کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, پینڈس کا معاملہ ہی نہیں تھا. تو مطلب ہر شعبے میں جیسے کوئی نہ کوئی آری لے کے بیٹھا, ہاں بیٹھا, یوٹیوب میں دیکھ لیں کیسے ان فیک اوپر لکھا ہوتا ہے اور بیچ میں کہانی کچھ اور ہوتی ہے, اوپر کچھ اور ہوتا ہے, تھم نیل کچھ اور ہوتا ہے, کہانی کچھ اور چل رہی تو ہے. مطلب جتنے بھی دنیا کے شعبے ہیں وہاں پہ اچھے برے, وہاں پہ آپ نے تمیز یہ کرنی ہے کہ یہ بندہ شریعت کا پابند ہے اور شریعت کے مطابق علاج کر رہا ہے, پھر تو ٹھیک آپ اس کے پاس جائیں. اور ایک بندہ شریعت کے خلاف بھی چل رہا ہے اور آپ کا عقیدہ بھی خراب کر رہا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ باطن 3 کام کرتا ہے, ایک آپ کا عقیدہ خراب کرتا ہے, دوسرا آپ کی عزت لوٹتا ہے, تیسرا آپ کی دولت لوٹتا ہے. اور یہ کام معاشرے میں ہو رہا ہے, آپ خود دیکھ لیں. اور اس میں کچھ زیادہ قصور میں کہتا ہوں عورتوں کا بھی ہے, اتنا پیروں کا نہیں ہے جتنا عورتوں کا ہے, کیونکہ اس انداز میں وہ گفتگو کرتی ہیں یا اس انداز میں آپ کے ساتھ بات کریں گی کہ بڑے سے بڑا اللہ کا ولی بھی پھسل جائے گا, ٹھیک ہے. فتنہ قرار دیا نا, اسی لیے دعا اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء, کہ عورت فتنہ, اللہ اس کے فتنے سے بچا, ٹھیک ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا علاج ماجری, بڑا مشکل معاملات ہے. ہر وقت آپ عورت کے ساتھ آپ کا اطلاعات ہے اور عورتوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے, اس میں آپ کا ایمان کو صحیح مضبوط رکھ کے چلنا پڑتا ہے. اور عورتوں کے عقیدے بڑے کمزور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اتنا عقیدہ ان کا کمزور ہوتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے, جو آپ نے ایک دفعہ ان کے ذہن میں بات ڈال دینی ہے نا, بس وہی گھومتی رہے گی, ٹھیک ہے. اور آج کل ہمارا سلسلہ اللہ معاف فرمائے ایسا چلا ہوا ہے کہ عورتوں کا کہ یہ زبردستی کہیں گے کہ آپ بتائیں کہ ہمارے اندر کوئی مرض ہے, ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس کوئی مریض آتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی جادو کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی تعویذ نہیں ہے, تو کہتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں جی, ٹھیک ہے. اگر کہیں کہ آپ نے بڑا سخت مسئلہ, کہ صحیح پہنچے پیر صاحب, بڑی وڈی ہستی, مطلب ایک مزاج بنا ہوا, اور ساتھ رشتہ داروں کو لے کے آتے ہیں کہ ان کے سامنے بتائے کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو ہے. اب ہمارے حضرت فرماتے پورے پاکستان پہ جادو تو نہیں ہے نا, لیکن ہر بندہ اس وہم میں مبتلا ہے کہ ہم پہ جادو ہے. میں سوال کرنے والا تھا کہ 99% لوگوں کو نا اگر کھانسی بھی آ جائے نا جادو ہو گیا ہے, تو
کیسی مطلب آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہوں گے کہ بھائی واقعی میں جادو ہوا ہے نہیں ہوا ہے, یا ڈپریشن ہوتا ہے یا سائیکولوجیکل پرابلم ہوتا ہے؟ اچھا, اس میں ارسلان بھائی دو چیزیں ہیں نا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے, ایک شیطان جن ہے, ٹھیک ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہ بعض حدیث میں آ کے وہ مسلمان ہو گیا تھا, باقی آپ کے ساتھ میرے ساتھ سب کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. جب ہم زیادہ یہ چیزیں اپنے ذہن پہ سوار کرتے ہیں نا کہ یار میرے اوپر کسی نے کر دیا یا کر, تو وہ ہمارے ساتھ معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسے کیا کہتے ہیں نا, شیاطینی جادو, ٹھیک ہے. اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں اس ٹائم عام لوگ کم کرے, شیاطین جادو زیادہ کرے. اب شیاطین کو کیا فائدہ ہوتا ہے, سوچنے والی بات. شیاطین کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اب آپ کے اوپر مثال معاملات آپ کے خراب ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کسی عامل کے پاس چلے گئے, اب اس عامل نے چیک کیا آپ کو, تو پہلا عورتوں کا سوال ہوتا ہے کہ یہ کس نے کروایا. ہم نے اس کو کہنا کچھ نہیں ہے, صرف یہ بتائیں مرد ہے یا عورت ہے, خاندان سے یا خاندان سے باہر ہے, رشتہ دار یا قریبی. اب جس کے اوپر اس کو شک ہوتا ہے نا اس مریض کو, وہ پکا ہو جاتا ٹھیک ہوگا. ہے, نہیں جس مریض کو شک ہوتا ہے نا, تو شیطان اس کا چہرہ اس کو دکھا دیتا ہے. کہ شیطان کا کیا کام, آپس میں اختلاف پیدا کرنا, آپس میں توڑ پیدا, اس کا چہرہ دکھا دیتا ہے اور وہ پھر جو ہے نا عامل اس کو بتا دے. لیکن یہ بات شریعت سے ٹکراتی ہے. شریعت کے حکم ظاہر پہ باطن میں, شریعت ثبوت مانگتی ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے بزرگان دین نے لکھا ہے جادو کا اور چوری کا 100% ٹھیک نہیں ہوتا آپ پہ کس نے کرا. مرض کی تشخیص تو کر سکتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے, جادو کا ہے, سائے کا ہے, جنات کا, کچھ بھی معاملہ ہے, لیکن یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ آپ پہ کس نے کرایا. اگر کوئی بندہ بتا رہا کہ فلاں بندے نے کرایا, فلاں آپ کے رشتہ دار نے کرایا, فلاں کرایا, زیادہ آج کے لوگ پھپھی پہ, خالہ پہ, مامی پہ, اسی لوگوں پہ شک کرتے, بھابھیوں پہ, تو اس کی وجہ سے کیا اختلاف پیدا. پھر شیطان اس کا چہرہ دکھا دے تو سامل کو وہ بتا دے, ایک موٹی سی عورت چشمہ لگا چولہے کے پاس بیٹھی ہے, وہ خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے, وہ بس پھر اختلاف اور لڑائی اور توڑ کا سبب پیدا ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ہاں ایک مرض ہے اس کا علاج کرائیں, لیکن ایسے بندے سے علاج کریں جو قرآن و سنت کے مطابق کرتا ہو. حضرت صاحب مجھے بتائیں کہ جنات انسان کو کس طرح سے متاثر کر سکتا ہے, اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ جنات کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. جنات کی 3 قسمیں. ایک ہے جو جانوروں کی شکل میں ہوتے ہیں, چوہا, بلی, ٹھیک ہے, چپکلی, کتا, ان چیزوں کے. اور یہ جٹ ہوتے ہیں, یہ دم شم کو بھی نہیں مانتے. اچھا, ہاں یہ بڑے سخت قسم کے ہوتے ہیں. دوسرے ہوتے ہیں جو انسانی شکل میں ہوتے ہیں, وہ زیادہ تر بھلے لوگ ہوتے ہیں, اس میں بھلے. اور تیسری قسم ہے جو کافی لمبے لمبے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے پول ہے نا اس طرح کے لمبے لمبے, لمبی ہائٹ والے, وہ بھی تھوڑے سے فارغ ہوتے ہیں. تو ان کا ایک مزاج ہے نا جنات کا, جو لوگ ان سے جتنا ڈرتے ہیں یہ ان کو اتنا ڈراتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو لوگ ان کو تھوڑی ہلکا لیتے ہیں ان کے قریب بھی یہ نہیں جاتے, ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ نے انسان کو جو قوت دی ہے, ٹھیک ہے, وہ تو کسی کے پاس نہیں ہے نا. تو یہ جنات کی یہ متاثر کیسے کرتے ہیں, پہلے انسان کی روحانیت میں کمی لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ایک بندہ نماز کا پابند ہے, ذکر کا پابند ہے, تسبیحات کا پابند ہے, آہستہ آہستہ اس کی روحانیت میں کمی لائیں گے. جب وہ ناپاکی یا کسی اس طرح کی حالت پہ ہوگا تو اس کے اوپر ہیوی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اور جسم میں علول بھی کرتے ہیں. اب بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ جسم میں علول نہیں کرتے, لیکن یہ ہر چیز حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کہ میرے پاس آیا, اس کے جسم میں جن تھا. میں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, پڑھ کے اس کے کان میں دم ڈالا اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ اللہ کے نبی فرمایا کہ اس کے جسم میں جن تھا, جب آپ نے پڑھا تو وہ جل گیا, ٹھیک ہے. آپ نے پڑھا, 3 چیزیں ملتی, ایک تشخیص ثابت ہو گئی کہ اس کے جسم میں جن تھا, ٹھیک ہے. دوسرا جن کا جلنا بھی ثابت ہو گیا, ٹھیک ہے. اور تیسرا تشخیص بھی ثابت ہو گئی. جسم میں جن کا جسم میں داخل جسم میں علول کرنا بھی ثابت ہو گیا, جسم جلنا بھی ثابت ہوگا, اور تشخیص کرنا, 3 چیزیں ثابت ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جسم میں بھی داخل ہوتی ہیں, انسان کو متاثر بھی کرتی ہیں سارے. پرسوں پچھلے ہفتے میرے پاس اتوار والے دن ایک مریض آیا, بچہ ہے ایبٹ آباد کا, ٹاپر ہے پورا, اچھا, پورا ایبٹ آباد میں. اب وہ بیچارہ کافی اوپر گیا, ہندو ایک جنی جو ہے نا اس کے اندر آ گئی. اتوار کے دن تک کافی مریض بیٹھے ہوئے تھے, تو جب اس نے صحیح حاضری کی نا, سارے بھاگ گئے چپلیں شپلیں چھوڑ کے کرے. اب ماشاء اللہ میں بھی زور آور آدمی ہوں, ساتھ ان کے تو اور بھی بندے تھے ایبٹ آباد کے, پتہ لمبے لمبے چھوڑے بندے, تو ویسے تو یقین کرے 5-6 بندوں سے بھی وہ قابو نہیں آ رہا تھا.
ایسی اس کو اللہ نے جو ہے نا اندر طاقت رکھی تھی, ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ چھوٹا وہ کہہ رہے کہ ہم کم سے کم 80 سے زیادہ لوگوں کے پاس جا چکے ہیں اور اس کا جو ہے نا علاج کرا, لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوا, اور صرف چھوٹا سا کام تھا اس کا اور کچھ بھی نہیں. الحمدللہ اللہ نے آسانی فرمائی, وہ چیز ہمارے سامنے کھول دی, اللہ نے کھولی, ٹھیک ہے. وہ ہم نے کیا اور اسی ٹائم اللہ کا شکر بچہ ٹھیک ہو گیا. تو ان کے اندر جو ہے وہ ہندو جین تھا, ہندو چڑیل تھی اس کے اندر جو بچے کے اندر گھسے, اور باقاعدہ اس کے اوپر مسلط کی گئی تھی, مطلب مسلط کسی نے بھیجی جی کسی نے بھیجی تھی. اچھا آپ کا جو آپ نے مجھے 3 قسمیں بتائی ہیں کہ ایک جو جانور کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, ایک انسانوں کی کر لیتے ہیں, اور ایک پول جیسے لمبے ہوتے ہیں. اس میں بھی ایک چھوٹی سی اور بات عرض کر لوں کہ ہر جن انسانی شکل نہیں کر سکتا. اچھا, ٹھیک ہے. اس میں بھی مخصوص جنات ہوتے ہیں, جیسے مثال کوئی مفتی ہے, عالم ہے, کوئی عامل ہے, اب اس کا پتہ ہے جنات کے ساتھ پنگا لے لیتا ہے یا اس کو کنٹرول کر لیتا ہے, اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے. اسی طرح ہر جن انسانی شکل نہیں اختیار, مخصوص جنات ہیں جنہوں نے عبادتیں, جنہوں نے معاملات کیے ہوتے ہیں, وہ ہر شکل ادا کر سکتے ہیں, انسانی شکل میں آ سکتے ہیں. ہر جن بھی انسانی شکل میں نہیں آ سکتا. اچھا آپ کا سامنا ان تینوں سے ہوا ہے؟ بس کچھ باتیں اسرار کی ہوتی ہیں جو یہاں پہ کرنے والی نہیں ہے. اچھا, کیا میں پنگے لیتا ہوں جنوں سے؟ یہ تو ہمیں پتہ آپ لیتے رہتے. کیا مجھے پنگے لینا چاہیے؟ اصل پتہ کیا ہے, جب انسان مضبوط ہو نا تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. بندے کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہو, کچھ نہیں. لیکن ایک ہوتا ہے کسی چیز کو بیجا تنگ کرنا. اب میں تقریباً 11 سال سے یہ سارا معاملہ کر رہا ہوں, میں نے آج تک کبھی ان پہ سختی نہیں کی, کبھی سختی نہیں کی. اور میرے والد صاحب اللہ مرحوم ان کی مغفرت فرمائے, تو ان پنجابی میں جو کہتے ہیں بچے گڑ نال جڑا مردا اس زور دینے کی کیڑی لوڑ ہے, کہ جو گڑ سے مرتا ہے اس کو زہر دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے محبت کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے, اور عاجزی کے اندر اللہ نے بڑی طاقت, یہ بھی مخلوق اللہ کی ہے. اور الحمدللہ ایسے ایسے جن جو کسی سے نہیں جاتے تھے, صرف 2 میٹھے بول بولنے کی وجہ سے وہ چلے گئے, چپ کر کے چلے گئے, انہوں نے کبھی ضد نہیں, آج کا دوبارہ پھر آئے بھی نہیں. اچھا, تو محبت میں اللہ نے بڑی طاقت ہے, چاہے کوئی بھی مخلوق ہو, اگر اس کو تھوڑا سا رسپیکٹ دیں گے, عزت دیں گے, یہ تو آپ نے یہ فوراً آپ کی بات کیا ہی بھائی, یہ میری والی بات کر دی. میں ہر کسی کو بولتا ہوں کہ یار اذلان بھائی, یار آپ شیروں کے پنجرے میں چلے جاتے ہیں, آپ جانور ایسے چھپکلی پکڑ لیتے ہیں, آپ سانپ پکڑ لیتے ہیں, تو آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو میں وہی ان کو بولتا ہوں کہ یار پیار سے عزت سے پیش اگر کسی کے سامنے آؤ گے نا تو وہ جھک جاتا ہے. تو شیر کے ساتھ بھی میں ایسے اگر جاتا ہوں کہ میں اس کو رسپیکٹ دیتا ہوں, اس کی عزت کرتا ہوں کہ بھائی تو ٹھیک ہے, تو اپنی جگہ صحیح ہے, میں تو ایسی تیرے پاس آیا ہوں. محبت سے کیا کام نہیں ہو سکتا, زبان سے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے, پیار کی زبان سے. محبت میں بتا رہا ہوں, لوگ اکثر عامل مارتے ہیں, میں تو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. یار حضرت صاحب یہ میرا ایک بڑا ایک کویشچن ہے. میں ایک آستانے کا میں نے ایک ایکسپیرینس کیا تھا بہت ٹائم پہلے, اور یہ میں نے پہلے ڈسکس بھی کیا تھا کہ وہ ایک بچی تھی سامنے, اور بابا نے ان کو دیکھا, بابا نے بولا کہ ہاں اس پہ جن ہے. اب وہ بچی کی چھوٹی انگلی پکڑی اور بولا کہ السلام علیکم. اب بچی یوں دیکھ رہی ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں ہو کیا رہا ہے. حضرت انہوں نے, ان صاحب نے بچی کی انگلی کس کے دبا دی بہت زور سے. اب بچی چلانا شروع ہو جائے, اب بولا السلام علیکم. اب بچی نے بولا ہاں وعلیکم السلام. درد میں نا آ گیا, دیکھا یہ جن ہے, اتنا شور مچا رہے جن ہے. تو ایسا مطلب ہوتا ہے, مطلب ویسے تو مجھے پتہ ہے آپ حاضری کا الگ معاملات ہوتے ہیں. اس میں حضرت یہ ہوتا ہے نا, ہمارے جو حضرت صاحب ہیں اللہ پاک ان کو جزائے خیر, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, ان کا ایک اصول ہے, اور وہ اکثر منع کرتے ہیں کہ کبھی بچیوں پہ حاضری نہ کریں. اچھا. اب اس میں حضرت یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی مریض آیا نا, جب تک اس کو آپ کچھ دکھائیں گے نہیں نا, وہ مطمئن نہیں ہوگا. اب اس میں یہ آ کے ان کو بلاتے ہیں, جی بلاؤ, ان کے سامنے بات کرو کہ بھائی بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں, حاضری کرا دی. اور اس کا جو ہے نا, وہ ہمارے علاقے میں تو مشہور ہے, وہ کہتے ہیں کڑا مار دیتا, یا پتہ نہیں وہ عجیب قسم کی باتیں کرتے. تو یہ چیزیں بالکل نامناسب ہیں, کیونکہ بچی ذات ہے, عورت ذات ہے, اس کو اپنے جسم کے کنٹرول میں نہیں رہتا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کبھی خود سے حاضر ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. الحمدللہ ہم نے کبھی بھی حاضری نہیں کی, ٹھیک ہے. جب پیچھے جو اس کا معاملہ دیکھے کس نوعیت سے آیا ہوا, بھیجا ہوا یا کیا ہوا. اور بعض مریض حضرت ایسے ہوتے ہیں کہ بعض بچیاں یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ
اللہ معاف فرمائے اپنی بات منوانے کے لیے بھی اس طرح کی طریقہ. میرے پاس پچھلے دن ایک ڈرامے کرتی ہیں, ڈرامے کے میرے پیچھے ایک مریض آیا تو اس نے کہا میں جو ہے نا نائلہ ہوں. میں نے کہا بھائی کہاں سے آئی ہے تم نائلہ ہے؟ اس نے کہا میں فلاں فلاں جگہ سے جو ہے نا آئی ہوں اور بھیج کے آئی ہوں. میں نے اس کو جو ہے نا کہا کہ دیکھو غلط بیانی نہیں کروں, آپ مجھے پتہ کچھ بھی نہیں ہو لیکن آپ غلط بیانی کر رہے ہو. اس نے کہا نہیں, اب ہمارا عمر گزر گئی ان سب چیزوں سے, جس کی حاضری ہوتی ہے وہ الگ ہی اس کی کیفیات ہوتی ہیں. میں نے مجبوراً پیمپ اٹھایا اور نیچے 2 جو ہے نا زمین پہ مارے. میں نے کہا اب تیسرا جو ہے نا تجھے لگے گا. سچی سے پادھیکاری صاحب اللہ دنانے نے گگل نہ کرے, سمینہ ہی عام ہے, سمینہ اس کا نام تھا. اس کا میں سمینہ ہی ہوں لیکن ان کے سامنے نہیں ذکر کیجیے گا. پھر ان کے بھائیوں کو بات پتہ چل گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ صاحب یہ اپنی بات منوانے کے لیے سسرال میں اس طرح کی کرتی ہے, ہمیں بھی پتہ ہے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ برائے مہربانی ان کے سامنے ذکر نہیں کیجیے گا. تو بعض لوگ اپنی بچیاں اپنی بات منوانے کے لیے رشتے پسند نہیں ہیں تو اس طرح کی ڈرامے کر لیتے ہیں. اور اس میں اکثریت تو نہیں کہہ سکتے, زیادہ تر جو ہے نا انہوں نے اپنی بات منوانے کے لیے یہ سلسلہ کرتے رہتے ہیں. اچھا ایسا مجھے بتائیں جادو سے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ جادو کی 2 قسمیں, ایک شعبدہ بازی ہے, ایک جادو ہے. ٹھیک ہے. جادو سے جو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے جو سب سے زیادہ جو ہے اللہ کو 2 رشتے بڑے محبوب ہیں, ایک ایمان, دوسرا میاں بیوی, اور اسی پہ جادو کا ذکر کیا گیا. اچھا. اور جادو سے بہت سے کام ہو سکتے ہیں. ہنستے بستے گھر جو ہے نا بیچارے ویران ہو جاتے ہیں, اور اکثر میاں بیوی میں توڑ لڑائیاں سبب پیدا کرتی ہیں, اور بہت سے مطلب جو ناراضگی اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں اس سے جادو ہوتے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو شعبدہ بازی ہوتی ہیں, مثال ایک لفظ کو بار بار بولنے سے اس کے اوپر بھی جادو اثر انداز. جیسے ہم انڈیا کے جو اب لوگ گانے کیوں زیادہ تر سنتے ہیں, ٹھیک ہے, جو راگ پڑھتے سارے گا ما, بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی جادو کے الفاظ ہیں. اچھا. اور یہ انسان کے دل کے اوپر اثر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس طرف انسان زیادہ متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جادو سے بہت سارے نقصانات ہیں, اور اصل جادو کرنے والے پہ موقوف ہے کہ جتنا نجس حالت میں, جتنا ناپاکی میں ہوگا اتنا اس کا عمل پاورفل ہوگا. اچھا. گندگی میں ہوگا. اس میں ایسا ہوتا ہے عزیز جی کہ مثال کے طور پر جیسے سورہ قریش اور سورہ لہب ہے, اکثر جادوگر اس کو معاذ اللہ الٹا لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. بعض کچھ قرآن کے ایسے جس کو ناپاکی نجس سے لکھتے ہیں, تو اس سے یہ جو جادو جو ہے لوگوں کے اوپر اثر انداز کرتا ہے اور نقصان ہوتا ہے. لیکن اتنا جادو نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے. اب آپ کسی سے ہی بات کر لیں, مثال آپ کا شعبہ مطلب ہر وقت لوگوں سے رابطہ ہی ہو, ہر بندہ آپ کو یہی کہے کہ میں جادو میں مبتلا ہوں, میرے اوپر تعویذ ہو گیا, میرے پہ جادو. ہمارے ساتھ تو بہت ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. پورے پاکستان پہ جادو نہیں ہے, لیکن جس سے آپ پوچھیں وہ کہتے ہیں بھائی کچھ انسان کے اپنے اعمال بھی ہوتے ہیں, جیسے نیچے سے اعمال جاتے اوپر سے ایسے فیصلے آتے ہیں. اکثر لوگ آتے جی ہمارے ساتھ جادو کا مسئلہ, کاروباری بندش ہے, ان سے پوچھتا ہوں بھائی نماز گھر میں کتنے افراد پڑھتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. اگلے دن ایک بچی ہے, اس سے میں نے کہا کہ بھائی پہلے آپ جاؤ وضو کر کے آؤ, پھر میں آپ کو بیٹھ کے دم کرتا ہوں. اندر سسٹر ہوتی ہے, وہ وضو کا طریقہ وغیرہ سمجھا دیتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیڈیز نے مجھے بتایا, اس نے قاری صاحب میں 40 سال میری عمر ہو گئی ہے, دھمان مجھ سے کہتے ہیں پنجابی میں, جس کے یہاں بچہ پیدا ہونا 40 دن وہ جو عورت اندر رہتی ہے اسے دھمان کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت کہ میں 40 سال عمر ہو گئی ہے, صرف دھمانا چٹھی آتا 2 نفل پڑھے, آج تک میں نماز نہیں پڑھی. اب اس کے اوپر شیاطین نے نہیں قبضہ کرنا تو کس نے کرنا؟ ٹھیک, گھر میں نماز نہیں ہے, تلاوت نہیں ہے, ذکر نہیں ہے, اللہ سے تعلق نہیں ہے, پھر یہ شیاطین اس پہ مسلط ہو جاتے ہیں, اور وہ اب پیروں کے چکر لگاتے ہوئے کہتے ہیں ہم پہ جادو ہو گیا, ہم پہ تعویذ ہو گئے, لوگوں نے سود پہ کاروبار کر رہے, ادھر اللہ سے جنگ کی, ادھر سے کہتے ہیں ہم پہ جادو ہو گیا. تو اتنا یہ چیزیں نہیں جتنا ہم لوگوں نے اپنے اوپر سوار کیا, ہمارے خود کی جیسی اعمال ہیں, بالکل. اور پھر جو دوسرے لوگ بیٹھے عامل آزاد, انہوں نے اپنا بزنس بنایا ہوا. اب کسی کا بی پی بھی لو تو ڈاکٹر سے چیک نہیں کر, پہلے پیر صاحب کو فون کرتا ہے, پیر صاحب چلے لوڈ کرا دو جی تاڑا کام ہو ویسے. اب وہ ذہنی قوت خیالی ہے نا, آپ کے ذہن میں آ گیا میں نے دم کروایا, اب میں ریلیکس سیٹ ہوں,
اس کا کام ہے, تو پیر صاحب کی دکانداری بھی چل رہی ہے اور ان کا معاملہ بھی چل رہا ہے. مطلب اتنے لوگ, ایسے لوگ ہیں, اکثریت لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جن کے ساتھ کوئی چند لوگ ہیں جن کے ساتھ جینین معاملات ہیں, نہیں تو اکثر لوگ بیچارے وہم کے مریض ہیں. انہیں بس سوچ سوچ کے, پڑوسن کو پتہ چلا پڑوسی جادو ہینج ہو گیا, ان کے معاملات سوچ, اپنے اوپر خیال, اتنا سوچ سوچ کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ایسے ہی مریض ہیں جو 30 سال سے کہتے کہ ہم پہ اوپر فلاں چیزیں حاضری ہوتی اور یہ ہوتی. یقین کریں ہم نے جب چیک کیا تو اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں تھا روحانی, کوئی معاملہ, صرف ذہنی اس کی سوچ اور قوت خیالی جو اس کی کام کر رہی تھی. حضرت صاحب, نظر کے بارے میں مجھے بتایا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی جادو نہیں ہے, آپ پہ نظر ہے. اچھا, نظر کا تو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے نا, بخاری شریف کے حدیث مبارکہ عین الحق, نظر کا لگنا حق ہے, ٹھیک ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں کہ نظر جو ہے اونٹ کو ہانڈیاں میں پہنچا دیتی, ٹھیک ہے. سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت صحابی تھے, غسل فرما رہے تھے, تو ان کا ہاتھ ایسے نا باہر کی طرف نکلا, تو عامر بن ربیعہ کو وہاں سے گزر ہوا. انہوں نے کہا کیا چمکتے ہوئے ہاتھ ہیں. اسی ٹائم وہ جب باہر نکلے تو گر گئے, چٹائی سے لپٹے جا رہے تھے, اتنی سخت نظر لگ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, پوچھا کہ کس کا گزر ہوا تھا. انہوں نے فرمایا عامر بن ربیعہ کا. فرمایا کہ اپنے بھائی کو ہلاکت میں نہ ڈالا کرو. پھر اس کی نظر جھاڑی گئی, وہ ٹھیک ہو گیا. نظر کا جو ہے نا بڑا شدید معاملہ ہے. نظر محبت کی بھی ہوتی ہے, نظر حسد کی بھی ہوتی ہے. ایک نبی کا گزر ہوا ہے قوم سے, ان کا کیا قوم ہے, ساری قوم مر گئی, تو اسے ثابت ہوا کہ محبت کی بھی نظر ہے اور حسد کی بھی نظر ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کوفے میں کچھ مخصوص لوگ تھے آئینین جن کی نظر لگتی تھی. اچھا. انہوں نے اس طرح کیا کہ حکومت نے ان سب نظر والوں کو لے آ کے بند کر دیا جیل میں. اس ٹائم لکڑی کی جیل ہوا کرتی تھی. انہوں سب نے کہا واہ واہ کیا جیل ہے, کیا جیل ہے. ساری جیل دڑز نیچے, سب بھاگ گئے. پھر اس کے بعد یہ لوہے کی جو ہے نا جیل بنی گئی. ہمارے اپنے ایک دوست ہیں تعلق والے, سن نہ لیں, ان کی سے شدید نظر لگتی ہے, اور میں نے آزمائی بات ہے. اچھا. کہ ہم ایک دفعہ گزر رہے تھے حسن اسکوائر سے, ایک موٹر سائیکل والا گزرا, اس نے کہ دیکھا یہ آگے جا کے نا رک جائے گا, اور یقین کر آگے گیا اور وہ واقعی روکا پڑا ہوا تھا. اس کے جو کوئی نہ کوئی پرزہ ٹوٹ گیا, اور جو بتاتا تھا وہی پرزہ. اکثر لوگ کہتے تھے اس کے سامنے کوئی اس طرح کی بات نہ کرو. تو یہ نظر یا کالی زبان ہوئی؟ نہیں, نظر 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 جو ہے نا ایسے بندے کو جو ہے نا ہلا کے رکھ دیتے اکثر لوگ کی. لیکن ہم لوگ اس چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے, معلومات نہیں ہے, مطالعہ نہیں ہے. جب حسنین کریمین حسن حسین رضی اللہ عنہ کو نظر لگی بچپن میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تھے, دیکھو لیٹے پڑے تھے بالکل جیسے بے جان پڑے. پوچھا کیا ہوا, فرمایا اس طرح پڑے ہوئے کا. اسی ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا اور فوراً اٹھ کے کھیلنے لگے, نظر لگی تھی. تو نظر کا معاملہ تو ہے, سب کو لگتی ہے, منصب کو نظر لگتی ہے, عہدے کو نظر لگتی ہے, شہرت کو نظر لگتی ہے, ٹھیک ہے. حضرت اسی بات پہ نظر اتارنے کا طریقہ بھی بتا دیں. نظر اتارنے کا مختلف ہر کسی کا. جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں کہ بھائی وہ یوں ایسے گھما رہے ہوتے ہیں, وہ اگر ٹوٹکے میں ہے, وہ بعض بزرگوں نے اس کی اجازت بھی دی ہے. اچھا. کہ آپ اس کو کر سکتے, جیسے مثال کی وہ 7 مرچیں لے کے جی, اور وہ پورا پھیر کے اس کو جلا دیا جائے, اس کی بدبو وغیرہ نہ آئے, تو اس سے بھی جو ہے نظر کٹ جاتی ہے. یا سلام ہو 111 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا جائے تو اللہ کے حکم سے, اس سے بھی نظر کٹ جاتی ہے. تو بعض لوگ نمک لے کے پھیرتے ہیں, بعض انڈے بھی کر کے جو ہے نا پھیرتے ہیں. ہر کسی کا اپنا طریقہ کار ہے ٹوٹ کے, لیکن اس میں شریعت کی کوئی حد نہیں لگتی. شریعت نے اس کی اجازت دی ہے, ایک تجربہ ہے, آپ کر سکتے ہیں. اب اللہ کے نبی دور میں بخار کا کوئی پیمانہ تو نہیں تھا چیک کرنے کا, لیکن آ جائے ڈاکٹر سے استعمال کر رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے, بھائی آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو وقت کے حساب سے حکم بدلتا رہتا ہے. اچھا ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ انسان لیٹ سے اگر کوئی یہ چیز دیکھ رہا ہے ابھی ہماری پوڈ کاسٹ, یا کوئی بھی ایک لیٹ سے فون پر آپ جب بات کرتے ہیں, تو انسان اگلا جو ہوتا ہے اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں کہ اس پہ نظر ہے یا ہاں اس پہ کوئی معاملات ہیں, تو وہ کیسے پتہ کر سکتا ہے؟ اصل مسئلہ اس میں 2 چیزیں ہیں نا. ایک تو جو اس فن کا ماہر ہوگا اس کو پتہ چل جاتا ہے نام سے فوراً, ٹھیک ہے. دوسرا اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے. مثال کوئی آپ کے جتنے ویور گھر پہ دیکھ رہے ہیں, اب وہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ کوئی روحانی معاملہ ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کا بالکل آسان سا طریقہ, 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں, 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, پانی پہ دم کر لیں. اگر ان کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ ہو تو پانی کا ذائقہ چینج ہو جائے, کڑوا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اگر نارمل ہے تو سمجھو ان کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک اسکیل لیں,
ہاتھ پہ نشان لگائے, دونوں طرف لکیریں لگا لے. اسی طرح 3 دفعہ آیت الکرسی 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن پڑھ کے اس پہ دم کرے. اگر نشان بڑھ جائے تو سمجھے کہ جنات کا مسئلہ ہے, اور نشان چھوٹا ہو جائے تو سمجھے جادو کا مسئلہ ہے, کیونکہ جادو انسان کے جسم کو سنگیڑتا ہے, اور جنات جب انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے انسان کا جسم بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے اپنے تو گھر اسکیل میں جیسے کیسے, مطلب فار ایگزامپل یہاں سے میں نے اسکیل رکھا یوں, ٹھیک ہو گیا, دونوں طرف آپ نے نشان لگا لیا, ایک نشان میں نے یوں لگایا, ایک نشان میں نے یوں لگایا. ٹھیک ہے, پھر میں نے کیا پڑھا, 3 دفعہ آیت الکرسی 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس پہ دم کیا. صحیح, اور پھر میں یوں رکھوں گا. ہاں, اگر نشان بڑھ جائے تو سمجھے کہ جنات کا مسئلہ ہے, اور نشان گھٹ جائے تو سمجھے جادو کا معاملات. ٹھیک ہے, یہ اپنے گھر میں بندہ کوئی بھی کر سکتا ہے اور کرے. سب سے چیز بڑی اعمال ہے, اللہ کی مدد جو ہے اعمال کے ساتھ ہے. جب آپ اعمال کے ساتھ جڑے رہیں گے تو اللہ آپ کے وہ کام بنائے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب خواتین حضرات, یہ کتنا آپ کو ایک گھر بیٹھے اپنی تشخیص کر گھر سکتے بیٹھے آپ آرام سے آپ کو ایک چیز پتہ چل گئی ہے. ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ آپ جھوٹے مکار لوگوں کے پاس کسی کے پاس جائیں. گھر میں جب دیکھیں اب آپ کے ساتھ معاملہ ہے, پھر جو ماہر کوئی فن کا ماہر ہے, جو شریعت کا پابند ہے, کہیں بھی دنیا کسی کونے میں بھی ہے, اس سے اپنا علاج کروائیں. حضرت آپ سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت مجھ سے رابطہ کریں, کیونکہ مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ بولیں گے حضرت صاحب کا نمبر چاہیے, اور اگر نمبر دے دیا تو رابطہ کیسے, کیونکہ دیکھیں نا ٹائم کی بڑی مصروفیت ہوتی ہے, اور ٹائم بڑا قیمتی ہے. ایک بندے کے ساتھ جینین مسئلہ ہو, اس کو رات کو 2 بجے فون کرے گا تو اس کو ہم رپلائی کرتے ہیں, ایسا آپ بھی جانتے ہیں. جی مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. بعض لوگ اصل زیادہ تر لوگ جو ہے نا بیچارے فضول کے معاملات اپنے ڈسکس کر رہے, جو ایک لمبی باتیں, مطلب اتنی لمبی باتیں کہ بعض اوقات انسان ہے فطرتی طور پہ پریشان ہو جاتا ہے. ہاں, جس کا جینین معاملہ ہے وہ بے شک رابطہ کریں, واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں. نہیں واٹس ایپ پہ, انسٹاگرام پر. خواتین حضرات, اسکرین کے اوپر حضرت صاحب کا انسٹاگرام ہینڈل لکھا آ رہا ہے, اور انسٹاگرام پر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو جی فالوورز چاہیے, مجھے اتنے لوگ فالو کریں اور وہ پھر جو ہے وہ انفلوئنسر بن جائے حضرت صاحب, ایسا کوئی سین نہیں ہے. انسٹاگرام پر آنے کا ایک ریزن یہ ہے کہ تھوڑی سی تمیز کی عوام ہوگی, ایسے بالکل ٹھیک ہے, اور جن کا جینون مسئلہ ہوگا, آپ کا مسئلہ ہے, آپ ان کو وائس نوٹ ڈال دیں ان کے انسٹاگرام پہ. اسکرین پہ ان کا انسٹاگرام ہینڈل آ رہا ہے, آپ بتا بھی دیں آپ کا انسٹاگرام کیا ہے. جاوید شاذلی جہلم کے نام سے. جاوید شاذلی جہلم کے نام سے ان کا انسٹاگرام ہینڈل ہے. اللہ نہ کرے اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ ان سے رابطہ انسٹاگرام پر کر سکتے ہیں. حضرت صاحب, ہمارے بہت ساری اوورسیز عوام, مطلب جو ملک سے باہر دیکھ رہی ہے وہ, اور پاکستان میں رہتے ہوئے بے چین ہیں, مسئلے ہیں. کسی کو روزی روٹی کا مسئلہ, کسی کو صحت کا مسئلہ, تو بہت سارے مسئلے ہیں. اور جب مسئلے بڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف دیا کہ بھائی نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, آپ کا سارے مسئلے کا حل قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا, وہ پڑھیں. وہ نہیں پڑھیں گے, وہ ہر چیز کا شارٹ کٹ دیکھتے ہیں. ایسے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ فلاں بابا سے بات کر لو, ڈھمکانے. وہ انڈیا میں ایک بابا بیٹھے ہیں, ابھی ایک چیٹنگ کا کیس یہ ہوا کہ وہ انڈیا میں صاحب تھے, بندے کو بولا بھائی اپنے وزن کے حساب سے گوشت لو, اور جتنے کا گوشت ہے وہ پیسے ہمیں دو, اور یہ گوشت جا کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں قبرستان میں ڈال دے, پتہ نہیں کیا, بہرحال کوئی عجیب سے گندہ ہے, اور مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ بیوقوف آدمی اس نے کر بھی دیا, اور پیسے بھی لے لو, بندے لوگ غائب بھی ہوگا. وہ گوشت لے کے گھوم رہے گا, میں گوشت کیا ڈالوں, کیا کروں, سمجھ رہے ہیں آپ. تو کیا کچھ آپ پڑھنے کا دیں گے, یا کیا مشورہ دیں گے آپ کو کہ آپ لوگ کو کرنا کیا چاہیے, کیونکہ ہر کسی کے نہ کسی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے. اصل مسئلے جتنے بھی ہیں نا ہمارے خود بنائے ہوئے, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے میں اسے 5 انعامات دیتا ہوں, 1 دنیا میں, 4 آخرت میں. سب سے پہلا اللہ کہتا ہے میں رزق کی تنگی دور کر دیتا ہوں. آج ہر بندہ رزق کے لیے پریشان ہے, اللہ کے نے فرمایا کہ رزق کی تنگی دور کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. دوسرا انعام قبر کا عذاب ہٹا دیتا ہوں, اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیتا ہوں, پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دوں گا, ٹھیک ہے, اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل. 5 وعدے,
ایک دنیا میں 4 آخرت میں. سبحان اللہ. اب ہم نماز کی طرف ہماری توجہ نہیں, اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں, ٹھیک ہے. جب گھر ویران ہوتا ہے تو ظاہر سی اس میں مکوڑے, چوہے, بلی, ہر چیز وہاں پہ اپنا بسیرا کر دے. جس دل میں اللہ کا ذکر, اللہ کی محبت نہیں ہوگی, اس پہ شیاطین قابض ہوں گے. وہ پھر شیاطین بندے کے معاملات بھی خراب کرتے ہیں. اور دوسری ایک سب سے بڑی, اللہ معاف فرمائے, عقائد ہمارے اتنے کمزور ہیں کہ ہم نے مالج کو شافی سمجھا ہوا ہے. مالج کو شافی سمجھا ہوا کہ فلاں بابا یہ کر دے. ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے, کوئی کچھ نہیں کرتا. کرنے والی ذات اللہ جل شانہ کی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک سنت طریقہ علاج کروانا, ٹھیک ہے. آپ سنت کے مطابق علاج کروائیں, کوئی ایسا غیر شرعی کام نہ کرے. اس سے بجائے آپ مزید اللہ کے قرب کے بجائے اللہ سے آپ کی دوری ہو جائے گی. اصل تو مقصد ہے کہ اللہ کا قرب آ جائے. معاملات حل کس نے کرنے, اللہ نے کرنے. آپ کوئی وظیفہ بھی پڑھ لو تو کرنے والی ذات کون سی ہے, اللہ کی ہے, ٹھیک ہے. اللہ کسی عامل کی ہوا بند کر دے, دنیا کی کوئی طاقت کھول سکتی ہے, ٹھیک ہے. اللہ کسی عامل کے گردے فیل کر دے, دنیا کی کوئی طاقت کھول سکتی, کوئی بھی نہیں کر سکتا. کرنے والی ذات کیا, اللہ کی. یہ ہمارا یقین ہے. آج جو معاشرے میں بگاڑ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے نا عامل کو جو ہے نا اللہ معاف فرمائے شافی سمجھا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والے. وہ کہتے ہیں معاذ ایسے کفریہ بولتے لوگ فون پہ کہ اتنا اللہ تعالیٰ تو سی بھائی, اوپر بھی اللہ نیچے بھی اللہ, ٹھیک ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ ایک اسباب ہے, اسباب اختیار کرنا سنت ہے. اس کو ایک دائرہ رکھے, اس کے سے باہر نہ جائیں. اس سے باہر جائیں گے تو آپ کا عقیدہ بھی خراب ہوگا, آپ کا ذہن بھی خراب ہوگا, اور آپ کے معاملات بجائے ٹھیک ہونے کے اور خراب ہو جائیں گے. تو سب سے بڑی نماز کی پابندی ہو, منزل پڑھیں. سورہ بقرہ کی اور مختلف آیات سے ایک چھوٹی سی کتاب آتی, منزل کی 33 آیات ہے, ٹھیک ہے. اس کا اہتمام رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 دفعہ گھر میں پڑھ کے آٹا, نمک, پانی, چینی پہ دم کر کے گھر میں استعمال کرے. گھر میں ایک تو رزق میں خیر و برکت ہوگی, ٹھیک ہے. اور کسی کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کے معاملات, اثرات وغیرہ, کوئی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 511 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ استعمال کرے, بچے کو پلائے, منزل کا پانی پلائے, تو اللہ ان سب چیزوں سے حفاظت فرمائے گا. یہ آسان اعمال بتا رہا ہوں, بالکل ایزی سے ہر بندہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اصل مسئلے اعمال سے حل ہوں گے, مال سے نہیں. ہمارا اصل مزاج ہم مادے کی طرف ہوگا نا. ہم کہتے ہیں جو بندہ صحیح ہم سے تگڑی رقم لے گا نا وہ علاج کر رہا ہے, اور جو ہمیں کوئی وظیفہ یا کوئی عمل بتا رہا نا وہ ہماری طرف توجہ نہیں کر رہا. ایک مزاج بنا ہوا ہمارا, ٹھیک ہے. اصل تو معاملہ اللہ کے ساتھ, جتنا اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوگا اتنے آپ کے معاملات ہو. اللہ کو آپ راضی کرتے نہیں, اللہ سے اللہ معاف فرمائے آپ نے جنگ کی ہوئی ہے, اور پھر آپ سوچو کہ یہ سارے معاملات. میرے اگلے دن ایک لیڈی سے اس نے کہا صاحب میں نے اتنی دفعہ استغفار 1.25 دفعہ پڑھ لی لیکن مجھے آرام نہیں مل رہا. میں نے سے کہا کہ اگر شفا میرے پاس ہوتی تو میں شاپر میں بند کر کے رکھتا, تجھے اندر بھی نہیں آتا, باہر سے پکڑاتا پتہ چلے جا. میں نے کہا شفا اللہ کے پاس ہے, یہ اللہ کی حکمت ہے, کب تجھے آرام بنے گا. ٹھیک, ہم تو شافی ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے نا, ہم تو کہہ رہے شفا دینے زیادہ اللہ کی ہے. ہم بس یہ ذکر دے رہے ہیں, اور ہمیں ذکر پہ یقین ہے کہ وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے. اور ہم تو یہ ذکر, اس بات پہ آپ کو یہ ذکر دے رہے, اور ذکر سے اللہ آپ کے معاملات حل کرے گا. اور الحمدللہ ایسے لوگوں کے معاملات حل ہوئے کہ جو ہم سوچے لکھے پڑھے میں بھی نہیں آتے, ذکر کی برکت سے اللہ نے ان کے معاملات حل فرمائے. اصل ہمارے سلسلے کا حسن ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں سے اللہ کا ذکر کراتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے بھی کتنا ذکر کیا ہے, اور اس کی برکت آپ کو خود پتہ چلی ہوگی کہ کتنی اس کی اسرار اللہ نے, سلسلے سے کتنا اللہ نے آپ کو نوازا, اور ذکر کی کتنی برکات ہے کہ انسان کی کیفیت ہی بدل جاتی. جب آپ اس ماحول میں جائیں گے جب ایسی چیزیں ہوں گی, یا کوئی ایسا بندہ بھی آپ کے سامنے آ کے بیٹھے گا جو صاحب معاملہ, تو آپ کی کیفیت فوراً دل کی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ذکر کی برکت ہے. ذکر کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی. تو اصل تو یہ کہ ہم ذکر کے ساتھ جڑ جائیں, اللہ کے ساتھ جڑیں, نمازوں کی پابندی ہو, باقی مسنون اعمال کی پابندی ہو, دعاؤں کی پابندی ہو, باتھ روم میں جانے کی, نکلنے کی, آنے کی, اللہ ہر چیز سے حفاظت فرمائے. اکثر ہماری بہنیں بیٹیاں کھلے دوپٹے کے ساتھ باتھ روم میں چلی جائے, ادھر تو بجائے شیاطین کا قبضہ ہے, اور وہ تو پھر آپ کو تنگ کریں گے, پھر آپ کے معاملات خراب ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے شریعت کی پابندی کریں. جو جتنا بندہ اتباع سنت کرتا ہے اتنی یہ چیزیں اس سے ڈرتی ہیں, اور اتنی چیزیں اس کے اوپر اثر انداز نہیں کرتی. اور جو بندہ شریعت کے مخالف جاتا ہے, مطلب غلط معاملات, اس پہ یہ چیزیں بہت جلدی اثر انداز کرتی. حضرت صاحب آپ نے اتنے لوگوں کا اتار کیا, آپ کب سے کر رہے ہیں ویسے؟ میں ارسلان بھائی تقریباً 2012 سے جو ہے نا
2014 سے 13-14 میں آپ سے میرا رابطہ ہوا تھا. 14 میں آپ ملے. 14 ملے تو غالباً 12-13 سے میں کر رہا ہوں. اور الحمدللہ آپ بھی جانتے آپ کے کتنے مریض میرے پاس آئے, اور الحمدللہ اللہ نے شفا دی. ہمارا کوئی اس میں کمال نہیں ہے, اللہ نے شفا دی, اللہ ہی شفا دینے والے ہیں, باقی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ سلسلہ تقریباً 10 سے 11 سال سے چل رہا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے ویورز کو کہ بھائی میرے پاس کوئی بھی مسئلہ لے کر آتا ہے یا کوئی پرابلم اپنی شیئر کرتا ہے تو آپ کا نمبر ہی میں ان کو آگے دیتا ہوں کہ بھائی ہی از دا گائے, ہی از دا ون. یہی ہیں بھائی اور جو اوتھینٹک روحانی ڈاکٹر ہے. صحیح بولا میں نے. تو یہ جو ہے نا مجھے بہت بھروسہ ہے کہ یہاں سے کہ خدا نخواستہ کوئی وہ سین نہیں ہوگا جس کی وجہ سے میں نے پوڈ کاسٹ کرنا شروع کیا ہے. اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دینا کہ شفا اللہ کے پاس, شفا اللہ کے پاس ہے. یہ یقین ہونا چاہیے کہ شفا دینے ذات اللہ کی ہے. ایک اسباب ہے, اسباب اختیار کرنا سنت عمل ہے, لیکن شفا دینے میں ذات اللہ کی, یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. حضرت صاحب اتنے لوگوں کا اتار کیا, اتنے لوگوں کا جادو کاٹا, اتنے لوگوں کا جو ہے مسئلہ حل کرے, جنات کا وہ مسئلہ حل کرے. یہ جادوگروں کے حساب سے بڑی ہٹتی ہوگی, کوئی پھڈے وڈے تو یہ تکلیف دیتے ہیں. پھر آپ جس ایریے میں رہتے ہیں وہاں کے جتنے جادوگر ہیں ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ جس کی عمل کی کاٹ کرتے ہیں یا اس کو ہم ریٹرن کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو تکلیف تو ہوتی ہے. تو یہ تو ایک جنگ ہے, اور ایک ایسی جنگ ہے جو مخلوق آپ کو نظر نہیں آ رہی. بعض جو ہے کبھی آپ کو کوئی مخصوص ایک تھوڑا سا, ہاں بہت سوال. ایک بچہ تھا کاشف نام کا, اس کا میں نے علاج کیا, اور اس میں مجھے صحیح جیسے کہتے ہیں نا لوہے کے چنے چبا دیے, اس نے مجھے لوہے کے چنے چبائے تھے. اور ایسا تھا کہ اگر ہم جس چرپائی پہ بیٹھ کے دم کر رہے تھے نا, ادھر بیٹھا ہوا میں تو چرپائی ٹوٹ جاتی تھی, ہم دڑز نیچے کر کے. ایسا 2.5 سال لگے. 2.5 سال. اور مطلب میں یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ بس میں اب کیا کروں, کیا اس پہ جو ہے نا کون سا دم ماروں اور یہ بندہ ٹھیک ہو جائے. پھر میں نے اپنے حضرت صاحب سے مشورہ کیا کہ استاد جی کیا کروں, میں تو ہر دم اس پہ مار چکا ہوں, لیکن یہ اتنا ضدی ہے. داؤد نام کا جن اس کے اوپر آتا تھا. اچھا. اور وہ تو بھائی کچھ بھی نہیں, مطلب ایسا کر دیتا تھا کہ بندہ جو ہے پریشان ہو جاتا تھا, اور قابو بھی نہیں آتا تھا کتنی دفعہ بندوں سے. تو استاد جی نے کہا کہ اس سے آپ دوستی لگائیں. صحیح. اس سے میں نے دوستی لگائی. پھر میں نے اس سے وظائف کرائے سلسلے کے سارے. 2.5 سال بعد اس نے پھر میرا ہاتھ چوما. اس نے کہا تم جیت گئے, میں ہار گیا, مجھے فلاں عامل نے بھیجا تھا, ٹھیک ہے, اور میں ابھی جا رہا ہوں, اس کو بالکل خالی کر کے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, کر کے وہ چلا گیا. اس نے کہا جب بھی میری ضرورت ہو. میں نے کہا میں تمہاری ضرورت نہیں, اللہ نے ہمیں بہت دیا ہوا. تو 2.5 سال لگے. وہ بہت مشکل 2.5 سال گزرے تھے, بہت محنت کرنی پڑی اس پہ. الحمدللہ آج وہ بڑی اچھی اپنی زندگی گزار رہا ہے, اور بڑی اچھی لائف اپنا ماشاء اللہ شادی بھی ہوگی اس کی, اور کافی ماشاء اللہ اچھا. وہ ایک عامل کے پاس گئے پہلے, تو اس نے جب عامل کو دیکھا اس نے کہا تو نے میرا علاج کرنا ہے. اس نے کہا جی. ان کو کہتا ہے مجھے جہاں سے پہلے لے کے آئے ہو نا انہی کے پاس لے جاؤ, اس کو تو میں اٹھا کے نیچے پھینک دوں گا. اس عامل نے جب دیکھا اس کی طرح, اس نے کہا یار آپ اس کو لے جاؤ. اس نے کہا یار آپ لے کے آئے چل کچھ دم تو کر دو. اس نے کہا تجھے دم ڈالا, تیرا بیٹا فلاں جگہ پہ کھیل رہا ہے, تجھے پتہ ہے اس چیز کا. اس نے کہا بس اس کو لے جاؤ جہاں سے اس ادھر سے. تو یہ پھر آپ کے بچوں پہ بھی, اچھا یہ بچوں پہ اٹیک کر سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارا ایک سلسلہ ہے, تو اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی. سلسلے کی اپنی برکات ہوتی ہیں. ایک پورا سمجھو کہ ایک پاکستان کی فوج سے پھڈ لینا اور ایک کسی عام بندے سے پھڈ لینا فرق ہے نا. تو ایک سلسلہ ہے, ایک نظام ہے. ہمارے حضرت صاحب ہیں اور ساتھی ہیں, ٹھیک ہے, جو علاج معالجہ کرتے ہیں, تو الحمدللہ ایک پوری طاقت ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے جہاں پہ عاملین کا عمل ختم ہوتا ہے تو وہاں پہ سلسلے کی برکات شروع ہو جاتی ہے. اور یہ عملیات کا سلسلہ امام ہے الحمدللہ. اور یہ صرف پاکستان, انڈیا بھی مانتا ہے, انڈیا کے بڑے بڑے جادوگر بھی مانتے ہیں کہ واقعی شاذلیوں کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے. سبحان اللہ. حضرت ایک سوال ہے جو کہ میرے دماغ میں نا بہت ٹائم سے پن کر رہا ہے. جی جی. پن یہ کہ کیا کبھی کچھ ایسے لوگ آپ کے پاس آئیں جنہوں نے آپ سے بولا ہو کہ یار آپ کے پاس جنات ہیں, مطلب ایک بزنس پرپوزل لے کر آئے ہوں کہ بھائی آپ کے پاس ماشاء اللہ سے یہ معاملات ہیں سارے, اینڈ
فلانی جگہ ہمارے دادا پردادا نے سونا گاڑا تھا. صحیح. تو کیا وہ سونے کی لوکیشن آپ ہمیں ان سے پتہ کر کے بتا سکتے ہیں جناتوں سے, اور مل سکتا ہے؟ ایسے بہت آتے ہیں. بتائیں یہ ذرا قصہ تو بتائیں. ایسے بہت آتے ہیں, اور لیکن ہم الحمدللہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر لالچ کا جو ہے نا وہ آ جاتا ہے, مادہ آ جاتا ہے, کیونکہ اللہ نے انسان کو حریص پیدا کیا ہے. ہر انسان کے اندر لالچ تو ہے ایک فطرتی طور پہ ہر انسان کا. تو بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں کہ آپ ادھر چلیں, ہمارا ادھر خزانہ ہے, لیکن الحمدللہ ہم اس طرف بالکل توجہ نہیں کرتے, نہ اس طرف دھیان دیتے ہیں. نہیں تو لوگ بڑی بڑی آفریں بھی دیتے ہیں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اکثر سوات میں اس طرح کے بہت سی اچھا ہیں لوکیشنیں, اور بھی بہت سی جگہ پہ ہیں. تو اور وہ ہمیں لوگ بتاتے ہیں بھی ہیں کہ آپ چلیں ہمارے ساتھ, ہم گاڑی بائی ایئر لے جائیں, سارا مطلب کرتے ہیں. اور ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ بھائی سونا ہے وہاں پہ, لیکن اس کی حفاظت جو ہے کوئی جن کر رہا ہے. اس میں پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ پہلے بینک کا نظام تو تھا نہیں. زیادہ اچھا. تر جو انڈیا کے لوگ یا جتنے تھے تو اس ٹائم بینک کا کوئی نظام نہیں تھا. لوگ پھر جو ہے نا, اور اکثر لوگوں نے جو ہمارے علم کے مطابق اکثر لوگ جو اتنے بھی دفن کر کے گئے تو مسجد کے محراب کے جو ہے نا رکھتے تھے سامنے, کیونکہ مسجد ایک ایسی جگہ یہ جو کبھی پوری زندگی بھی نہیں ختم ہوگی. ٹھیک ہے, جس وہ محراب کی لوکیشن رکھ کے لوگ دفن کرتے تھے. بینک کا نظام تھا نہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ لوگ جو ہے کرتے تھے. پھر بعض جادوگر بھی تھے, وہ پھر اوپر اس طرح اپنا عمل کر کے اس طرح کر دیا کہ اس کے اوپر پردہ آ جاتا ہے یا کسی کو نظر نہیں آتا. یہ چیزیں تو ہیں, وہ بعض جنات اوپر بٹھائے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے بڑا محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن اس طرف نہ توجہ دی جائے تو زیادہ بہتر ہے. مطلب شارٹ کٹ کی طرف نہ دی جائے, نہ کیا جائے. صاحب مجھے بتائیں, اس میں چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں, مال قدر مقدر, دین قدر محنت. دین کے لیے آپ کو محنت شرط, آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اور مال جو اللہ نے آپ کو مقدر میں لکھا وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. آپ کہیں بھی چل جائیں, دنیا کسی کونے میں جنگل میں ہوگا تو ٹھک سے آپ کو جو گھنٹی بجے گا, اکاؤنٹ کی پیسہ بھی اس میں آ جائے گا. اور دین کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی, جد و جہد کرنی پڑے گی, کرنی پڑے گی. انشاءاللہ اللہ آپ کو نوازے گا. ہاں صاحب ایک بات بتائیں, ایک آخری ایک سوال تھا میرے دماغ میں. ٹیلی پیتھی, جی آپ کو پتہ ہے ٹیلی پیتھی کیا ہوتی ہے؟ جی کیا یہ جائز ہے؟ یہ علم ہے, اس کا علم کا انکار نہیں ہے, لیکن علماء فرماتے کہ یہ جائز نہیں ہے. اچھا. جی علم ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو پر بلیو کرنا, اس کو ماننا تو یہ نامناسب ہے, اس کو نہیں کرنا. کہ پہلے زمانے میں لوگ جو ہے ایسے باتیں کیا کرتے تھے؟ جی بالکل, پہلے زمانے میں بھی کرتے تھے, دور حاضر میں بھی لوگ ہیں, لیکن اس سے اجتناب کیا جائے تو بہتر. صحیح ہے. آزاد, تھینک یو سو مچ, آپ آئے, آپ نے وقت نکالا. اور یہی میں کہوں گا کہ بھائی یہ پوری پوڈ کاسٹ آپ دیکھ لیجیے گا, آپ کے انشاءاللہ کوئی کام کی بات ضرور ہے اس میں, کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل لازمی ہوگا. اگر آپ حضرت صاحب سے جو ہے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر ان کا انسٹاگرام آ رہا ہے, جاوید شاذلی جہلم ان کا انسٹاگرام ہینڈل ہے, یہ سامنے آ رہا ہے اسکرین پر. آپ ان کو فالو کر لیں. اگر فالو نہیں کرنا تو جو بھی مسئلہ ہے, جو بھی بات پوچھنی ہو, پتہ کرنی ہو, یا جو بھی علاج کروانا ہو, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور حضرت صاحب بہت بہت شکریہ پھر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ حافظ.